السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حفیظ آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 تجوید کے ساتھ یعنی رولز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھنا سیکھیں گے۔ کلاس کے آغاز سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر ریپیٹ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم، قاف یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے تو قاف کو یہاں پہ پر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے قاف کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کرتے ہیں، تو یہاں پہ قاف کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ، نون کے اوپر یہاں پہ تشدید ہے، نون مشدد ہے، تو نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ اس نون کو آگے اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ویسے لام جو حرف ہے وہ باریک حرف ہے، لیکن جب لام اللہ عز و جل کے نام کے اندر آئے گا اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی تو پھر اس لام کو ہم پر پڑھیں گے، تو یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کو ہم پر یعنی تھوڑا سا بھاری آواز سے ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، تو یہاں پہ اس کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر بھی ادا کریں گے۔ کھڑا زبر ہو یعنی کہ کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں، یہ دونوں قائم مقام ہے یعنی کہ برابر ہیں، ان کی پڑھنے کی مقدار جو ہے تو کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہو تو ان کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے۔ ان اللہ قد بعث، قاف ہے یہاں پہ پھر پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو دال کے اوپر یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب جب یعنی کہ جس حرف کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں تو اس یعنی کہ جس حرف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے تو مخرج میں جنبش یعنی کہ جنبش سی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ آواز لوٹتی ہوئی دوبارہ نکلتی ہے، یعنی کہ ویسے اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو یہ لفظ بنے گا قد، اب یعنی کہ آواز رک گئی ہے، جب ہم اس کے اوپر قلقلہ کریں گے تو آواز لوٹے گی دوبارہ، یعنی کہ لوٹتی ہوئی دوبارہ نکلے گی، تو یہ قلقلہ کریں گے تو اس طریقے سے قد بعث لکم طالوت، تو ہے حروف مستعلیہ میں سے تو تو کو پر پڑھیں گے، تو کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ آگے یہاں پہ واو مدہ ہے تو لام کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کریں گے۔ طالوت ملکن، اب یہ ہے ملکن، لیکن یہاں پہ درمیان میں اسکرین کے اوپر آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہوگا تو کا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے، یعنی کہ وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ اس کاف کے اوپر جو دو زبر ہیں یہ ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کاف کو ایک یعنی کہ الف سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ اگر وقف کریں گے تو دو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو کاف کے اوپر جو دو زبر ہیں وہ پڑھی جائیں گی، لیکن یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے تو وقف کرنے کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ ملیکن، وقف کی صورت میں ملیکن، قالوا ان، قاف کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کے بعد یہ والا یہ حمزہ جو ہے یہ ایک الگ کلمے میں ہے، یعنی کہ قالو یہ ایک الگ کلمہ ہے اور ان یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ اب یعنی کہ حروف مدہ کے بعد یعنی کہ واو مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں آنے کی وجہ سے اب جو مد بنے گی وہ مد منفصل ہوگی، تو مد منفصل کو 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے۔
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت. یہاں پہ ساکن حمزہ ہے تو ساکنہ حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ساکنہ حمزہ کے اوپر جھٹکا دے کر ادا کریں گے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہے تو میم مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ میم مشدد ہے، نون مشدد کی طرح میم مشدد کے اوپر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کریں گے. آگے یہاں پہ پھر توا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ ہم لام کو ساکن کریں گے. وقف کا مطلب یعنی کہ رکنا، آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دینا، اس چیز کو وقف کہتے ہیں. اب یعنی کہ ہم اپنی آواز اور سانس جب یہاں پہ ختم کریں گے تو لام کے نیچے، یعنی کہ جب ہم وقف کریں گے تو لام کے نیچے زیر جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو پڑھیں گے. یعنی کہ وقف کی صورت میں حرف کی آواز آئے گی، حرکت کی آواز نہیں آئے گی. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر دونوں کو پڑھیں گے، یعنی کہ حرف کو بھی پڑھیں گے اور حرکت کو بھی ساتھ پڑھیں گے. سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. وقف کی صورت میں سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. قال ان اللہ اصطفاہ. قاف یہاں پہ پر پڑھا جائے گا، نون مشدد کے اوپر یہاں پہ غنہ کریں گے، اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے. سواد ہے، سواد کے اوپر جزم کا سائن ہے، سواد ساکن ہے، سواد کو پیچھے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سواد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو سواد کو پر بھی پڑھیں گے. آگے طا بھی حروف مستعلیہ میں سے، طا کو بھی پر پڑھیں گے. فا کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ فا کے اوپر کھڑا زبر ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم. یہاں پہ طا ہے حروف مستعلیہ میں سے تو طا کو پر پڑھیں گے. یہ طا حروف مستعلیہ میں سے تو اس لیے پر پڑھا جاتا ہے، یہ تا جو ہے آگے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اس تا کے اوپر ڈبل زبر ہے، ڈبل زبر کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر یعنی کہ بعد، دو زبر کے بعد یہ جو فا ہے حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. بسطة فی العلم والجسم. پھر یہاں پہ طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ میم کو ہم ساکن کریں گے. والجسم. وقف کی صورت میں والجسم. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی کہ ادغام والا غنہ کر کے پڑھیں گے. آگے یہاں پہ الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے. اب یہاں پہ الف مدہ کے بعد یعنی کہ حروف مدہ کے بعد یہ آگے جو حمزہ ہے یہ اسی کے ساتھ یعنی کہ ایک ہی کلمے میں ہے. اب حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ جو مد بنے گی وہ مد متصل ہوگی. اب ہم اس مد متصل کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. من یشاء. وقف کی صورت میں آگے یہاں پہ پھر طا ہے، وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ حمزہ کو ہم ساکن کریں گے. اب وقف کی صورت میں ایسے پڑھیں گے من یشاء واللہ واسع علیم
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. حروف مدہ اور کھڑی حرکات دونوں قائم مقام میں یعنی کہ برابر ہیں، تو یہاں پہ کھڑی زیر ہے. اب یہاں پہ کھڑی زیر کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے ایک الگ کلمے میں ہے، تو یہاں پہ جو یعنی کہ یہ ملک ہی ایک الگ کلمہ ہے اور یہ آگے والا جو کلمہ ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے. اب یہاں پہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات یعنی کہ قائم مقام برابر ہیں، تو یہاں پہ اب حروف مدہ نہیں بلکہ کھڑی زیر ہے یعنی کہ کھڑی حرکات ہے. تو یہاں پہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ الگ کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو مد بنے گی اب یہ مد منفصل ہے، تو مد منفصل کو بھی 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. ملکہ ان یأتیکم التابوت. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام والا غنہ ہوگا، تو یہاں پہ غنہ کریں گے. آگے ساکنہ حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. میم مشدد ہے تو میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے. آگے را کے اوپر یہاں پہ زبر ہے تو را کو پر پڑیں گے. من ربکم سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما. قاف یہاں پہ پر پڑا گیا، پر پڑیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے میم، دونوں میم ہے، دونوں میم مشدد ہے، دونوں میم کے اوپر غنہ کر کے پڑھیں گے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ. اب یہاں پہ واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہے اور سین کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے. تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات قائم مقام ہے، تو دونوں کو یعنی کہ ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ. یہاں پہ مد متصل ہے تو مد متصل کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. آگے پھر یہاں پہ طا ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ گول تا ہے تو گول تا کو ہم ہاتھ سے بدل کر پڑھیں گے. تحملہ الملائکۃ. وقف کی صورت میں تحملہ الملائکہ. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ اخفا والا غنہ ہوگا. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا والا غنہ ہوگا. اخفا کا مطلب یعنی کہ نون کو چھپا کر ادا کریں گے، یعنی کہ غنہ کریں گے، آواز کو ناک سے ادا کریں گے. آگے میم مشدد ہے تو میم مشدد کے اوپر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کریں گے. ساکن حمزہ ہے، ساکنہ حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے. آگے یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، تو یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے. ان کنتم مؤمنین. تو ان آیات کریمہ کو ایک ساتھ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. مزید سورۃ البقرہ کی آیات کریمہ کو پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.